عشق جنون ڈرامہ کافی سسپینس کریٹ کر چکا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ بھی دھماکہ خیز تھی، ایک بھی سین سکپ کرنے والا تھا ہی نہیں۔ بعض ڈرامے ہوتے ہیں نا جنہیں یا تو صرف پرومو دیکھ کر گزارا کر لیا جاتا ہے یا پھر سکپ کر کے آدھے گھنٹے کی ڈرامے کو 5 منٹ میں دیکھ کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس کے ایک سین کو بار بار رپیٹ کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر کیا بات ہوئی۔ راہم کی ماں نے جب راہم سے کہا کہ اگر تم میرے سگے بیٹے ہوتے تو شاید مجھے اتنا نہ سوچنا پڑتا۔ اس سین کو میں نے دوبارہ دیکھا کہ یہ انہوں نے کیا بات کی، اور یہیں سے اس ڈرامے کا وہ پوائنٹ واضح ہو جاتا ہے کہ عافیہ اپنے دونوں بیٹوں میں اتنا فرق کیوں رکھتی تھی، کیونکہ راہم ان کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ ان کا سگا بیٹا تو صرف شہروز تھا، جسے لاڈ پیار نے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ اپنی غلطی اسے غلطی لگتی ہی نہیں تھی، اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے عافیہ راہم کے پاؤں پکڑ لیتی ہے کہ تم اپنے بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دو، شہروز کا الزام بچپن کی طرح اپنے سر پر لے لو، اس کو بچا لو۔ دوسری طرف ایمن کے گھر والوں کو اطلاع پہنچا دی جاتی ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہے، اس حال میں اس کا آپریشن چل رہا ہے، سر پر چوٹ لگی تھی۔ خیر آئی سی یو کے باہر ایمن کے ماں باپ اور جمال اور سب گھر والے پریشان کھڑے ہیں۔ جمال نے تو ویسے ہی بڑا ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے۔ پولیس والے ایمن کے والدین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یہاں تک کیسے پہنچی؟ ایسے میں جمال ہی جواب دیتا ہے آگے ہو کر کہ نوکری کرتی ہے ایک بڑے ہوٹل کے مالک کے گھر میں، پارٹی تھی، پارٹی پہ گئی، ہمیں فون کیا، اس کے بعد ہمیں اس کا کوئی فون آیا ہی نہیں، اور اب یہاں ملی ہے ہمیں اس حال میں۔ پولیس والا تو انویسٹیگیشن جاری رکھتا ہے چائے کے کپ پی کر۔ وہیں جمال سے کہتا ہے کہ لڑکی کے باپ کو لے کر تھانے آؤ، FIR درج کروانی ہے۔ اب یہاں پر ایمن کا آپریشن کر کے ڈاکٹر باہر نکلتا ہے تو جمال سب گھر والوں سے آگے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کچھ ہوگا تو نہیں، اسے بچ تو جائے گی نا؟ اب ڈاکٹر تسلی دے جاتا ہے کہ حالت کریٹیکل ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، خون بہت بہہ چکا ہے۔ ایمن کے والد روتے ہوئے جمال کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں FIR درج کروانے، اور پریشانی میں ان سے کہتے ہیں جن لوگوں نے میری بیٹی پر ظلم کیا ان لوگوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ جس پر پولیس والا پوچھتا ہے کن لوگوں نے آپ کی بیٹی پر ظلم کیا ہے، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ایسے میں جمال فوراً آگے بڑھتا ہے چیئر پر بیٹھنے کے لیے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو، اور پولیس والا اسے غصے سے گھورتا ہے کہ تمہیں کہا ہے بیٹھنے کے لیے، تم ہو کون؟ وہ اپنا ڈنڈا ٹیبل پر مار کر جمال کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے جو بہت اچھل رہا تھا۔ وہیں راہم جو بے چین ہے، پریشان ہے، ہوٹل بھی گیا لیکن ہمت نہ ہو سکی اندر جانے کی کیونکہ ہاسپٹل نہیں جا سکتا تھا، وہاں پر پولیس ہے، اس سے سوال کریں گے۔ وہ گھر واپس آتا ہے جہاں عافیہ پریشان، کیا ہوا، کوئی خبر آئی؟ ایسے میں راہم کہتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک معصوم لڑکی اپنا دم توڑ رہی ہے اور آپ صرف اپنے بیٹے کو بچا رہی ہیں۔ ایسے میں عافیہ کہتی ہے تو میں کیسے شہروز کی زندگی برباد کر دوں؟ ایسے میں راہم اپنی ماں کو جواب دیتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ایک ماں ہونے کا فرض نبھائیے اور میں ایک انسان ہونے کا فرض نبھاتا ہوں۔ وہ گھر سے نکلتا ہے غصے میں ہاسپٹل جانے کے لیے۔ ادھر عافیہ پریشان اپنے بھائی کو بلا لیتی ہے مدد کے لیے کہ راہم کے سر پر تو نیکی کا بھوت سوار ہے اور وہ لڑکی اگر ہوش میں آ گئی نا تو بہت شور مچائے گی بھائی۔ جس پر اس کا بھائی مشورہ دیتا ہے کہ راہم اور اس لڑکی کو گولی مار دو، تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ادھر راہم پہنچ جاتا ہے ہاسپٹل ایمن کا پتہ لینے کے لیے، پریشان ہے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ وہیں ایمن کی ماں تو کسی اور کی میت ایمبولنس میں جاتے دیکھ کانپ جاتی ہے۔ سسپینس کے لیے جان بوجھ کر یہ سین ڈرامے کے ٹیزر میں دکھایا گیا ہے تاکہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ ایمن مر گئی، لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا، ایمن بچے گی تو ہی ڈرامہ آگے بڑھے گا نا۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔